بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سامعین اکرام، اللہ جل شانہ نے میری، آپ کی اور ساری انسانیت کی ہدایت، کامیابی، رہبری کے لیے امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روانہ فرمایا. اور ہم سب کی اصلاح کے لیے، ہدایت کے لیے اللہ جل جلالہ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا. اللہ جل جلالہ نے ہم سب کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو، گن نہیں سکتے. اللہ کی بے شمار نعمتوں میں سے ایک اہم ترین نعمت اور ایک عظیم نعمت
اولاد کا ملنا، بچوں کا ملنا یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ نے بیان فرمایا، یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا، اللہ جس کو چاہتے ہیں صرف لڑکیاں ہی لڑکیاں دیتے ہیں۔ وَيَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّكُورَ، اور اللہ جس کو چاہتے ہیں صرف لڑکے ہی لڑکے دیتے ہیں۔ اور یزوجہم ذکرانا و اناثا، اور اللہ جس کو چاہتے ہیں لڑکیاں بھی دیتے ہیں لڑکے بھی دیتے ہیں۔ اور یہ تجربے کی بات بھی ہے، کسی کے گھر میں صرف لڑکیاں ہی لڑکیاں اور کسی کے گھر میں صرف لڑکے ہی لڑکے، اور کسی کے گھر میں دونوں لڑکیاں بھی ہیں لڑکے بھی ہیں۔ اور آگے اللہ بیان فرماتا ہے، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور اللہ جس کو چاہتے ہیں بانجھ بنا دیتے ہیں، نکاح ہو کر 20 سال 25 سال 40 سال ان کے گھر میں اولاد کا نام و نشان نہیں، اللہ بانجھ بنا دیا۔ انہ علیم قدیر، اللہ بیان فرماتا ہے لڑکیاں دے کر ہم جانتے ہیں، کسی کو لڑکے دے کر اس کو بھی ہم جانتے ہیں، اور کسی کو لڑکے اور لڑکیاں دونوں دے کر بھی ہم جانتے ہیں، اور کسی کو بانجھ بنا کر ہم اس کو بھی جانتے ہیں۔ اس کے اندر کیا مصلحت کیا حکمت وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ جن کو اولاد مل گئی بہت بڑی نعمت مل گئی، جن کو اولاد مل گئی بہت بڑی دولت مل گئی۔ یہ کوئی معمولی نعمت نہیں ہے۔ جن کے گھروں میں اولاد ہوتی ہے ماں باپ کے دلوں میں پتہ نہیں کیا کیا تمنائیں آرزوئیں خواہشات اور ارادے پیدا ہوتے ہیں کہ آئندہ چل کر یہ میری اولاد میری سہارا بنے گی، میری خدمت کرنے والی بنے گی۔ دل کے اندر کیا کیا تمنائیں ہوتے ہیں وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اولاد ملنے کے بعد اولاد کو دیندار بنانا، اولاد ملنے کے بعد اولاد کو نیک بنانا، اولاد ملنے کے بعد اولاد کو متقی بنانا، اولاد ملنے کے بعد اولاد کے دلوں میں اللہ کی معرفت پیدا کروانا، یہ سب سے بڑے کمال کی بات ہے۔ امام الانبیاء سید الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا
اذا مات الانسان انقطع عنه عمله، جب انسان مر جاتا ہے اس کے اعمال کا سلسلہ بند کر دیا جاتا ہے۔ انسان مر گیا، اب وہ نماز ادا نہیں کر سکتا، اب وہ تلاوت نہیں کر سکتا، اب وہ روزہ زکوٰۃ خیرات نہیں کر سکتا۔ انسان مرتا ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، درود وغیرہ پڑھ نہیں سکتا۔ انسان مر گیا، اس کے اعمال کا سلسلہ بند کر دیا جاتا ہے۔ اب وہ نہ کوئی نیکی کر سکتا ہے، نہ وہ کوئی گناہ کر سکتا ہے، اب دنیا سے چلا گیا۔ مگر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، تین چیزیں ایسی ہیں انسان چھوڑ کے جاتا ہے، اس کا اجر و ثواب اللہ اس کی روح کو پہنچاتے ہیں۔ ایک صدقہ جاریہ، کوئی انسان مسجد بنا دیا، مدرسہ بنا دیا، کنواں بنا دیا، اس طرح کوئی خیر کا کام کر کے چلا گیا، وہ تو مر گیا۔ جب تک وہ مسجد کے اندر، مدرسے کے اندر اور وہ گھروں کے اندر نماز ادا ہوگی، تلاوت ادا ہوگی، نیکی کا کام ہوگا، خیر کا کام ہوگا، اللہ اس کی روح کو پہنچاتے رہیں گے۔ اور جب تک انسان اس کنواں سے پانی استعمال کرتے رہیں گے، وہ پانی پینے کا ثواب اللہ اس کی قبر میں پہنچاتے رہیں گے۔ اور دوسری چیز اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، او علم ينتفع به، مرنے والا انسان کوئی علم چھوڑ کے گیا، ایسا علم، دین کا علم، قرآن حدیث کا علم، شریعت کا علم، اس کے مرنے کے بعد ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں انسان اس کے علم سے نفع اٹھا رہے ہیں۔ جیسے کتابیں لکھ کر چلا گیا، حدیث کی کتابیں لکھ کر چلا گیا، جب تک دنیا کے اندر اس کی کتابیں پڑھتے رہیں گے، اللہ اس کا اجر و ثواب اس کی روح کو پہنچاتے رہیں گے۔ یا یہ کہ مرنے والا انسان ہزاروں، لاکھوں لوگوں کو قرآن پڑھا کے چلا گیا، حافظ بنا کے، عالم بنا کے، دیندار بنا کے، نمازی بنا کے، متقی بنا کے چلا گیا۔ جب تک یہ لوگ دنیا میں نیک اعمال کرتے رہیں گے، اللہ اس کا اجر و ثواب وہ مرنے والے انسان کی روح کو پہنچاتے رہیں گے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ انتقال ہو کے صدیاں گزر گئی، آج بھی دنیا کے اندر لاکھوں علماء ان کی کتاب بخاری شریف پڑھ کر دنیا والوں کو سمجھاتے ہیں۔ اس کا اجر و ثواب اللہ امام بخاری کی روح کو پہنچاتے رہیں گے۔ اس طرح اس امت کے لاکھوں علماء نے لاکھوں کی تعداد میں کتابیں لکھی، وہ تو دنیا سے چلے گئے، مگر آج بھی لاکھوں کی تعداد میں ان کی کتابیں پڑھ رہے ہیں۔
اس کا اجر و ثواب اللہ ان کی روح کو پہنچاتے رہیں گے۔ ایسا علم چھوڑ کے جاؤ جس کے ذریعے سے قوم کو فائدہ ہو، ملت کو نفع ہو۔ تمہارے علم کے ذریعے سے قوم اپنی زندگی گزارنے والی بنے، اللہ اس کا اجر و ثواب دیتے رہیں گے۔ اور تیسری چیز اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اولد صالح یدعو لہ، یا یہ کہ مرنے والا انسان ایسی نیک صالح دیندار اولاد چھوڑ کے گیا، اولاد نمازی ہے، اولاد دیندار ہے، اولاد متقی ہے، نیکیوں میں خیر کے کاموں میں زندگی گزارنے والی، ایسی نیک اولاد چھوڑ کے گیا۔ یدعو لہ، یہ نیک صالح اولاد اپنے مرنے والے باپ کے حق میں دعائیں کرے گی، یہ نماز پڑھے گی، تلاوت کرے گی، خیر کے کام کرے گی، اور قوم کو ملت کو نفع پہنچائے گی۔ ایسی نیک صالح اولاد کا اجر و ثواب اللہ وہ مرنے والے انسان کی روح کو پہنچاتے رہیں گے۔ تو اولاد کا ملنا بہت بڑی نعمت۔ اولاد ملنے کے بعد اپنی اولاد کو نیک صالح بناؤ، ہمارے مرنے کے بعد ہمارے حق میں وہ دعائیں کرے، اللہ کا قرآن کی تلاوت کرے، اس کو اجر و ثواب ہمیں پہنچائے، خیر کا کام کرے، اس کا اجر و ثواب ہمیں پہنچائے۔ تو اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، ایسی دیندار اولاد بنا کے دنیا سے جاؤ، اپنی اولاد کو ایسی بناؤ، مرنے کے بعد بھی تمہاری اولاد اپنی ایمان کی، اعمال کی، عقائد کی وہ حفاظت کرنے والی بنے۔ آج دنیا کے اندر، خاص کر ہندوستان کے اندر، ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، ہندوستان کی بات کریں گے۔ آج ہندوستان کے اندر ہزاروں ہماری لڑکیاں اور لڑکے جن کی تربیت نہیں کی، جن کو دیندار نہیں بنایا، جن کو متقی نہیں بنایا، جن کو نمازی نہیں بنایا، جن کے دلوں میں اللہ کی معرفت کو پیدا نہیں کیا، جن کے دلوں میں اللہ کی وحدانیت، اللہ کی ربوبیت کو پیدا نہیں کیا، جن کے دلوں میں آخرت کی فکر پیدا نہیں کی، جن کے دلوں میں جنت کا شوق، جہنم کا خوف پیدا نہیں کیا، جن کے دلوں میں قبر کا یقین پیدا نہیں کیا، ایسے ہزاروں لڑکیاں اور لڑکے غیروں کے بستروں پر جا رہے ہیں۔ جرم کیا، ان کے ماں باپ نے ان کے دلوں میں آخرت کی فکر کو پیدا نہیں کیا۔ کیا یوٹیوب، کیا فیس بک، کیا یہ دنیا اور کیا یہ اخبارات روزانہ سینکڑوں ایسی باتیں سامنے آتی ہیں۔ ہماری نوجوان لڑکیاں کالجوں میں جانے والی، اسکولوں میں جانے والی، جاب کرنے والی غیروں کے بستروں پر ہو رہے ہیں۔ جرم کیا ہے؟ 1400 سال پہلے اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، اولد صالح یدعو لہ، تم نے اپنی اولاد کو نیک نہیں بنایا، صالح نہیں بنایا، دیندار نہیں بنایا، ان کے دلوں میں اللہ کی معرفت کو پیدا نہیں کیا،
جس کی وجہ سے یہ دنیا سے بھٹکے ہوئے جا رہے ہیں، اپنے ایمان کا، اپنے دین کا یہ سودا کر رہے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ما من مولود الا یولد علی الفطرہ، ہر بچہ جس گھر میں بھی پیدا ہوتا ہے، مسلمان کے گھر میں ہو یا ہندو کے گھر میں ہو یا یہودی کے گھر میں ہو یا کرسچن کے گھر میں ہو یا برہمن کے گھر میں ہو، کسی بھی دھرم کے گھر میں کوئی بھی بچہ یا بچی پیدا ہوتی ہے، اللہ کے نبی نے بیان فرمایا ہر بچہ اور ہر بچی فطرت پر پیدا ہوتی ہے۔ فطرت سے کیا مراد ہے؟ سیدنا امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے بیان فرمایا، یہاں فطرت سے مراد اسلام ہے۔ ہر بچہ ہر بچی اسلام کی فطرت پر، اسلام کے مزاج پر پیدا ہوتے ہیں۔ پھر بچے بڑے ہو کر کوئی مسلمان، کوئی یہودی، کوئی فلاں کیوں بن جاتے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ، مسلم شریف میں روایت ہے۔ آپ نے بیان فرمایا ان کے ماں باپ مسلمان ہیں، یہ بچے مسلمان بن جاتے ہیں۔ ان کے ماں باپ یہودی ہیں، بچے یہودی بن جاتے ہیں۔ ان کے ماں باپ عیسائی ہیں، ان کی اولاد عیسائی بن جاتی ہے۔ ماں باپ کے اندر دینداری نہ ہو، ماں باپ کے اندر آخرت کی فکر نہ ہو، ماں باپ کے اندر اللہ کی معرفت پیدا نہ ہو، ماں باپ کے دلوں میں اسلام کی عظمت نہ ہو، ایسے گھرانے میں پیدا ہونے والے بچے انہی کی روش پر چلتے ہوئے، انہی کی تہذیب پر چلتے ہوئے بڑے ہو کر وہ بھی ویسے ہی بن جاتے ہیں۔ اولاد کا بگڑنا، ماں باپ کے اندر کوئی کمی ہوتی ہے جس کی وجہ سے اولاد ایسی بہکتی ہوئی چلی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اولاد کو دیندار بنانا ہو، اسی روایت سے معلوم ہوتا ہے تمہاری اولاد دیندار بننا ہو، تمہاری اولاد نمازی بننا ہو، تمہاری اولاد اسلام پر مر مٹنے والی بننا ہو، سب سے پہلے تمہارے اندر دینداری آئے، سب سے پہلے تم نمازی بنو، سب سے پہلے تمہارے دلوں میں اللہ کی معرفت پیدا ہو، سب سے پہلے تمہارے دلوں میں خبر کی فکر، آخرت کی فکر پیدا ہو، تمہارے اندر سب سے پہلے شرم و حیا پیدا ہو، تمہارے اثرات تمہاری اولاد پر پڑیں گے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا مرو اولادکم بالصلاۃ، میری امت کے لوگوں اپنی اولاد کو نماز کا حکم کرو، وَهُمْ أَبْنَاءُ 7 سنین، جب تمہاری اولاد 7 سال کی عمر کو پہنچ جائے، اب کہو کہ بیٹا بیٹی نماز پڑھو، ابھی نماز فرض نہیں ہوئی، اس لیے کہ نابالغ، نماز ان پر فرض نہیں ہوئی، مگر بیان فرمایا جب 7 سال کی تمہاری اولاد ہو جائے نماز پڑھنے کا حکم کرو، وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین، آپ نے بیان فرمایا
جب تمہاری اولاد 10 سال کی عمر کو پہنچ جائے اور نماز نہ پڑھے، نماز نہ پڑھنے پر اپنی اولاد کو مارو، تنبیہ کرو تاکہ تمہاری اولاد نمازی بنے، نمازی بنے گی، دلوں کے اندر تقوی آئے گا، نمازی بنے گی، اللہ کی محبت دل میں آئے گی، نمازی بنے گی، ایمان کی حفاظت کرنے والی بنے گی، نمازی بنے گی، اپنے عقائد کی حفاظت کرنے والی بنے گی۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا اپنی اولاد کو نماز کا حکم کرو، ربنا لیقیموا الصلاۃ۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی، اپنے بچے کو جنگل بیابان میں چھوڑ کر، اس زمانے میں بیت اللہ میں جنگل بیابان، وہاں چھوڑ کر جانے لگے۔ ایک جگہ پہنچ کر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کئی دعائیں فرمائی، ان میں سے ایک دعا یہ بھی فرمائی، ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے اللہ میری بیوی، میرے بچے کو تیرے نام پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان دونوں کو نمازی بنا۔ اس آیت کی تفسیر میں علماء نے لکھا ہے، ماں باپ اپنی اولاد کے حق میں ان کی سب سے بڑی خیر خواہی، ان کی سب سے بڑی ہمدردی اولاد کے حق میں کیا ہے؟ بینک بیلنس کا مالک بنا کے چلے جانا، جائیداد ان کے حوالے کر کے چلے جانا، کروڑوں کا مالک بنا کے چلے جانا، اس سے بڑی ہمدردی کیا ہے؟ اس سے بڑی خیر خواہی ماں باپ کا اپنی اولاد کے حق میں کیا ہے؟ علماء نے بیان فرمایا تمہاری سب سے بڑی ہمدردی یہ ہے تم اپنی اولاد کو نمازی بنا کے دنیا سے چلے جاؤ۔ ہماری آنکھوں کے سامنے ہماری اولاد نمازی نہیں بنی، ہماری آنکھوں کے سامنے ہماری اولاد نمازی نہیں بنی، ہمارے مرنے کے بعد وہ کیا نمازی بنے گی؟ ہماری آنکھوں کے سامنے وہ دیندار نہ بنی، ہمارے مرنے کے بعد وہ کیا دیندار بنے گی؟ آج سوچنے کی بات ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام، جائیے کلام پاک کا 13واں پارہ سورہ ابراہیم اٹھائیے، دیکھیے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے اللہ یہ بیت اللہ کی سرزمین، یہ جنگل بیابان ہے، اس کو امن والا شہر بنا دے، سکون والا شہر بنا دے۔ اس کے بعد دعا فرمائی وَجُنُوبُنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی بتوں کی پوجا کرنے سے بچا لے۔ وقت کا پیغمبر اللہ سے دعا کر رہا ہے اے اللہ مجھے بھی، وَجُنُوبُنِي، اے اللہ مجھے بھی، وَبَنِيَّ اور میری اولاد کو، ان نعبد الاصنام، بتوں کی پوجا کرنے والا، بتوں کی عبادت کرنے والا ایسا بننے سے مجھے بچا لے، میں تیری پناہ چاہتا ہوں، مجھے بچا لے۔ وقت کا پیغمبر دعا کرے اور ہم غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ آج ہماری اولاد کس کس ماحول میں جا رہی ہے؟ شرک سیکھنے والی ہماری اولاد، کفریہ تعلیم سیکھنے والی ہماری اولاد، ہماری اولاد کا ذہن دہریہ جیسا بن رہا ہے، ہماری اولاد کا ذہن اسلام سے بیزار، اعمال سے بیزار، شریعت سے بیزار، ہماری اولاد ایسی بن رہی ہے۔ آج کے ماں باپ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں،
ہم سمجھتے ہیں میں نمازی، میں حج کرنے والا، میں عمرہ کرنے والا، میں دین کی محنت کرنے والا، میں داڑھی زندہ کرنے والا، میں سنتوں کی دعوت دینے والا، میں تو یہ عمل کر رہا ہوں، میری اولاد کا ذہن کیا بن رہا ہے اس کی کوئی فکر نہیں۔ اسلام سے بیزاری، شریعت سے بیزاری، نماز سے بیزاری، حجاب پردے سے بیزاری اور داڑھی سے بیزاری، کہاں جا رہی ہے ہماری اولاد؟ ہم کبھی دعائیں کرتے ہیں یا اللہ میری اولاد کو بچا لے، کفر سے بچا لے، شرک سے بچا لے، دین کے بیزاری سے بچا لے، اسلام بیزاری سے بچا لے۔ اے اللہ میری اولاد کو دین کا داعی بنا، دین کا شیدائی بنا، شریعت پر چلنے والا بنا۔ آج کیا ہو رہا ہے ہماری اولاد کا حال؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام، سیدنا یعقوب علیہ السلام، دونوں پیغمبر موت سے پہلے انتقال کا وقت قریب آ رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنی اولاد سے کہا فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، میرے بچوں ایسی زندگی گزارو تمہاری موت اسلام پر آئے، تم مومن بن کے مرو، مسلمان بن کے مرو، دیندار بن کے مرو۔ یعقوب علیہ السلام نے بھی مرنے سے پہلے اپنی اولاد کو جمع کیا اور سوال کیا ما نعبد، بتائیے ما تعبدون من بعدی، میرے بچوں میرے انتقال کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے، کس کی پوجا کرو گے، کس کی پیروی کرو گے، کس کے احکامات پر زندگی گزارو گے؟ ان کے بچوں نے کہا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحد ونحن له مسلمون۔ ابا جان، جو آپ کا معبود ہے، جو آپ کے آبا، جو آپ کے والد ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، ان کا جو معبود، ان کا جو اللہ ہے، ابا جان ہم اسی اللہ کی عبادت کریں گے، اسی اللہ کی پیروی کریں گے، اس کے احکامات پر زندگی گزاریں گے۔ پیغمبر ہو کر اپنی اولاد سے سوال کر رہے ہیں میرے مرنے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ ہماری آنکھوں کے سامنے ہماری اولاد کا حشر کیا ہو رہا ہے؟ ماں باپ خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اولاد کی کوئی فکر نہیں، ان کے ایمان کی، اعمال کے، عقائد کی حفاظت کی کوئی فکر نہیں۔ اپنی اولاد کو دیندار بنا کے جاؤ، متقی بنا کے جاؤ، صالح بنا کے جاؤ۔ ایک عورت اپنی چھوٹی چھوٹی 2 بچیوں کو اٹھا کر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے پاس آئی اور دروازے کو دستک دی۔ امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا کون؟ تو اس نے کہا کچھ مانگنے کے لیے آئی ہو، کوئی چیز ہے تو دے دے۔ امی جان عائشہ فرماتی ہیں میرے پاس ایک کھجور کے سوا کوئی اور چیز نہیں تھی، صرف ایک کھجور میں نے اٹھایا، وہ عورت کے حوالے کی۔ وہ ماں وہ کھجور کے 2 ٹکڑے کی، ایک ٹکڑا ایک بچی کو، دوسرا ٹکڑا دوسری بچی کو دی، اور وہ 2 بچیاں کھا لی، وہ ماں چلی گئی۔ اتنے میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ میں نے یہ منظر بیان کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بیان فرمایا
من ابتلی من البنات بشیء فاحسن الیہن کن لہ سترا من النار. بخاری میں مسلم میں روایت ہے، آپ نے بیان فرمایا عائشہ یہ لڑکیاں اللہ جس کو دے اور کسی بھی معاملے میں یہ بچیوں کو سامنے رکھ کر اللہ ان کا امتحان لے، ان کی آزمائش کرے اور وہ ماں اپنی بچیوں کے حق میں کامیاب ہو جائے، آزمائشوں میں صبر کرے اور اپنی بچیوں کی بہترین تربیت کرے، ان کے اخلاق بنائے، ان کے کردار بنائے، ان کو دیندار بنائے، ان کو نیک صالح بنائے اور ایسی بنائے، ایسی تربیت کرے جب یہ نیک صالح لڑکیاں جب ان کا انتقال ہوگا کن لہ سترا من النار، کل میدان محشر میں یہ بچیاں اپنی ماں کو جہنم میں جانے نہیں دیں گی، آڑ بن جائیں گی. کیوں؟ ماں نے ان کی تربیت کی، ماں نے ان کے اخلاق بنائے، ماں نے ان کے کردار بنائے، ان کے ایمان کو مضبوط کیا، ان کے عقائد کو مضبوط کیا، دنیا میں زندگی گزارے، دنیا کے حالات کو دیکھ کر ایمان کا سودا نہیں کیا، عقائد کا سودا نہیں کیا، اپنی عزت اپنی عفت کا سودا نہیں کیا، ایمان اور عقائد کے ساتھ زندگی گزار کر وہ دنیا سے چلے گئے. ایسی لڑکیاں کل میدان محشر میں اپنی ماں کو جہنم میں جانے نہیں دیں گی. ایک روایت میں 3 کھجور آئے ہیں، اس کے آخر میں بیان فرمایا عائشہ جب ماں اپنی بچیوں کی بہترین تربیت کرے ان اللہ قد اوجب لها بها الجنہ او عاتقها بها من النار. مسلم میں روایت ہے، آپ نے بیان فرمایا جو ماں اپنی بچیوں کی بہترین تربیت کرے ایسی ماں پر اللہ جنت کو واجب کر دیتا ہے، ایسی ماں کو اللہ جہنم سے آزاد کر دیتا ہے. اپنی اولاد کی نگرانی کرے، کیا وہ نمازی ہے، کیا وہ دیندار ہے، کیا ان کے دلوں میں اللہ کی معرفت، اللہ کی خشیت پائی جا رہی ہے. ماں باپ کی یہ ذمہ داری ہے اپنی اولاد کی نگرانی کرنا. کیا میری اولاد قرآن پڑھنے والی ہے؟ کیا میری اولاد کو سورتیں یاد ہیں؟ کیا میری اولاد کو دعائیں یاد ہیں؟ کیا میری اولاد میرے مرنے کے بعد میری نماز جنازہ پڑھا سکتی ہے؟ میرے مرنے کے بعد کیا میری اولاد میری قبر کے پاس آ کر اس دعا کر سکتی ہے؟ ماں باپ اتنی بھی نگرانی نہیں کرتے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کئی جگہ یہ روایتیں نقل فرمائی. ایک جگہ آپ نے یہ روایت نقل فرمائی والرجل راع على اہل بیتہ وهو مسئول عن رعیتہ. گھر کا تو ذمہ دار ہے، باپ ذمہ دار ہے، تیرے گھر والوں کے بارے میں کل میدان محشر میں سوال کیا جائے گا. بیوی کا تو ذمہ دار، اپنی اولاد کو تو ذمہ دار، کل میدان محشر میں سوال کیا جائے گا. تو اپنی اولاد کی کیا تربیت کی؟ کیا نمازی بنایا؟ کیا دیندار بنایا؟ کیا متقی بنایا؟ کیا بنا کے آیا؟ اللہ یہ ذمہ دار سے سوال کرے گا. اسی طرح اللہ کے نبی نے بیان فرمایا والمرأة راعية على أهل بيت زوجها وولده وهي مسؤولة عنهم. جو عورت اپنے گھر کی ذمہ دار ہے، ماں بن گئی، گھر کی ذمہ دار، اپنے شوہر کی ذمہ دار، اپنی اولاد کی ذمہ دار، کل میدان محشر میں اللہ ایسی عورت سے سوال کرے گا کیا تو اپنے شوہر کو دیندار بنائی، اسے نمازی بنائی؟ کیا تو اپنی اولاد کو نمازی بنائی، دیندار بنائی، شریعت پر چلنے والا بنائی؟ اللہ یہ عورت سے بھی سوال کریں گے، وہاں کوئی چھوٹنے والا نہیں ہے.
باپ بھی ذمہ دار، ماں بھی ذمہ دار، گھر کے اندر جو بڑے ہیں سب ذمہ دار۔ اپنے گھر والوں کی نگرانی کرو۔ آج کتنے لوگوں نے 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کی؟ آج ہمارے گھر کے اندر اتنے بچے، کن کن بچوں نے آج قرآن پڑھا، سنت کے مطابق کھانا کھایا، سنت کے مطابق پانی پیا، سنت کے مطابق گھر میں آئے، سنت کے مطابق گھر سے باہر گئے۔ آج میرے گھر کے اندر اتنے بچے، میرے بچوں نے سنت کے مطابق پیشاب کیا، پخانہ کیا، سنت کے مطابق آرام کیا، کیا عمل کیا؟ ان کے اعمال کی نگرانی کرنا یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ دھوکے میں نہ رہو، میری ذمہ داری محنت کرنا، خون پسینہ بہانا، کچھ پیسہ لے کر آنا، غلہ اناج لے کر آنا، بچوں کو کھلا دینا، میرا حق ادا ہو گیا۔ نہیں، اس کے ساتھ ساتھ اعمال کی نگرانی کرنا، ان کے ایمان کی، عقائد کی، ان کے اعمال کی نگرانی کرنا، یہ بھی ماں باپ کی ذمہ داری۔ اسی لیے رمضان کے بعد مدارس کھلتے ہیں، مکاتب کھلتے ہیں۔ اس لیے میں نے یہ اشارہ کیا، اپنی اولاد کو مدارس کے حوالے کرو، مکاتب کے حوالے کرو، مساجد کے حوالے کرو۔ جہاں ہماری اولاد جائے دیندار بنے، جہاں ہماری اولاد جائے نمازی بنے، اور شریعت کو سیکھنے والی، شریعت کو پہچاننے والی بنے، اور اپنے ایمان عقائد کو پہچاننے والی بنے۔ ہمارے گھر میں کوئی بچہ مسجد، مکتب، مدرسے سے خالی نہیں ہونا چاہیے۔ آج ہزاروں بچے بیکار گلیوں میں، ہوٹلوں میں، دکانوں میں ادھر ادھر گھومتے ہوئے رہتے ہیں۔ کیا ان کی فکر نہیں؟ کیا ان کی نگرانی نہیں؟ کیا وہ آزاد ہو گئے جانوروں کی طرح؟ اللہ نگران بنایا ہے، ذمہ دار بنایا ہے۔ بچوں کی نگرانی کرو، اور بچوں کو مدرسوں کے، مکتبوں کے، مسجدوں کے حوالے کرو۔ ایک بچہ بھی دور نہ رہے، ایسی فکر کرو۔ میرے بھائیوں، ایک اور بات آپ سے عرض کرنا ہے، توجہ کے ساتھ سنیے۔ الیکشن قریب آ رہا ہے، ووٹ ڈالنا نہیں ڈالنا، کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلی بات اپنے ذہنوں میں یہ بات بٹھائیے، ووٹ کے بارے میں بیان کیا جائے، اسے دنیا کا معاملہ نہ سمجھیں۔ یہ دین کا مسئلہ ہے، اسلام کا مسئلہ ہے، شریعت کا مسئلہ ہے۔ سیاست اسلام سے ہٹا ہوا کوئی مسئلہ نہیں، سیاست شریعت سے ہٹا ہوا کوئی مسئلہ نہیں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاست بھی سکھائی ہے۔ سیاست ایک طریقے سے کرو۔ اگر کوئی سیاست کا انکار کرتا ہے، گویا کہ وہ اللہ کے نبی کے دین کا ایک حصہ کا انکار کر رہا ہے۔ اسلام کے سینکڑوں حصے، اس میں سے ایک حصہ سیاست کرنا۔ اگر کوئی سیاست کا انکار کر رہا ہے، گویا کہ وہ دین کے ایک شعبے کا انکار کر رہا ہے۔ الیکشن قریب آ رہا ہے، ووٹ ڈالنا۔ شریعت کی نظر میں ووٹ کی کیا حیثیت ہے؟ ووٹ کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اسے سمجھیے اور لوگوں کو سمجھائیے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، ہمارے علماء کرام نے ووٹ کو 3 طریقوں سے سمجھایا ہے۔ یا تو ووٹ شہادت ہے، گواہی ہے۔ ووٹ ڈالنا گویا کہ گواہی دینا، شہادت دینا،
اور اس کے احکامات اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا. سورہ مائدہ اللہ نے بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط. اے ایمان والو اللہ کے لیے حق پر قائم رہو، اور جب گواہی دینے کا نمبر آئے، شہادت دینے کا نمبر آئے، تو آپ نے بیان فرمایا صحیح گواہی دو، صحیح شہادت دو. ووٹ ڈالنا گویا کہ شہادت دینا، ووٹ ڈالنا گویا کہ گواہی دینا. اور اللہ نے فرمایا صحیح گواہی دو، صحیح ووٹ ڈالو، لوگوں کا انتظار نہ کرو. لوگ آئے مجھے کہیں آئیے ووٹ ڈالنے کے لیے، آئیے، گھروں سے نکلیے، دکانوں سے نکلیے، اپنے کاموں کو چھوڑ کر آئیے، لوگوں کا انتظار نہ کرو. مسلم شریف میں روایت ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا الا اخبرکم بخیر الشہداء الذی یاتی بشہادتہ قبل ان یسألها. سب سے بہترین گواہی دینے والا، سب سے زیادہ بہترین ووٹ ڈالنے والا کون ہے؟ اللہ کے نبی نے 1400 سال پہلے بیان فرمایا لوگ بولنے سے پہلے چلے جاؤ، لوگ آ کر بولنے سے پہلے گھروں سے نکلو، دکانوں سے نکل جاؤ، لوگوں کا انتظار نہ کرو، فوراً نکلو. جو گواہی دیتا ہے لوگوں کے بولنے سے پہلے ووٹ ڈال دیتا ہے، آپ نے بیان فرمایا یہ سب سے بہترین گواہی دینے والا. اسی روایت کو سامنے رکھ کر علماء نے بیان فرمایا سب سے بہترین ووٹ ڈالنے والا وہ جو لوگوں کے بولنے سے پہلے فوراً جا کر اپنے حق کا استعمال کرتا ہے. لوگ آئے مجھے پیسہ دے بعد میں جاؤں گا، نہیں. لوگ آئے مجھے ترغیب دے بعد میں جاؤں گا، نہیں. اللہ کے نبی نے بیان فرمایا لوگوں کے بولنے سے پہلے نکلو اور گواہی دو. مفتی اعظم علامہ شفیع رحمت اللہ علیہ نے اسی آیت کی تفسیر میں لکھا ہے ووٹ ڈالنے سے پہلے تحقیق کرنا فرض ہے. دل کے کان کھول کر سنو، کلام پاک کا 6واں پارہ سورہ مائدہ اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے ووٹ ڈالنے سے پہلے تحقیق کرنا فرض ہے، مستحب نہیں بلکہ لکھا ہے فرض ہے. تحقیق کرو میں کسے ووٹ ڈالنا چاہیے، میرے ووٹ کا کون مستحق ہے. تحقیق کرنا، ریسرچ کرنا یہ فرض ہے، فرض. انہیں بولیا اسے ڈال دیا، انہیں بولیا اسے ڈال دیا. اللہ تمہیں عقل نہیں دیا کیا؟ تمہیں فراست نہیں دیا؟ تمہارے اندر سمجھ بوجھ نہیں؟ تمہاری عقل کہاں چلی گئی؟ اپنی فراست، اپنی عقل کا استعمال کرو. میں کسے ووٹ ڈالنا چاہیے تحقیق کرو. اور شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم اسی روایت کو سامنے رکھ کر بیان فرمایا ہے ووٹ ڈالنا فرض ہے. سمجھ رہے؟ یہ کوئی دنیا کا مسئلہ نہیں، یہ شریعت کا مسئلہ، دین کا مسئلہ ہے. تمہاری مسجدوں کی حفاظت، تمہارے مدرسوں کی حفاظت، تمہاری ماؤں کی حفاظت، بچیوں کی حفاظت اور ملک دستور کی حفاظت کے لیے ووٹ کا استعمال کرنا فرض ہے. ووٹ ایک زبردست طاقت ہے ہماری، ہمارا پاور ہے، ہمارا ہتھیار ہے. اس کا صحیح استعمال کرو. صحیح استعمال کرو گے مسجدوں کی حفاظت، مدرسوں کی حفاظت، ہمارے ایمان کی عقائد کی حفاظت
غلط استعمال کرو گے پھر کیا ہوگا؟ اوٹ کا صحیح استعمال کرنا یہ فرض ہے. اوٹ نہ ڈالنا غفلت میں رہے. کیوں ڈالوں؟ سب چور ہیں، سب دھوکے باز ہیں، سب مکار ہیں، میں اوٹ کیوں ڈالوں؟ اوٹ نہیں ڈالا. وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ. کلام پاک کا 3واں پارہ اللہ بیان فرماتا ہے جو گواہی کو چھپا لے، شہادت نہ دے، یعنی اوٹ نہ ڈالے، اوٹ نہ ڈالنے والا اس کا دل گنہگار ہوتا ہے، وہ مجرم ہے. انہی آیتوں کو سامنے رکھ کر، حدیثوں کو سامنے رکھ کر علماء نے بیان فرمایا اوٹ نہ ڈالنا حرام ہے. سمجھ رہے؟ کان کھول کر سنو. شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم بیان فرماتے ہیں اوٹ نہ ڈالنا حرام ہے. آج کتنے دیندار ہیں اوٹ نہیں ڈالتے، حرام میں مبتلا ہو رہے ہیں. اپنے حق کا استعمال کرو. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا من کتم شہادتا اذا دعی الیہا کان کمن شہد بالزور. اوٹ ڈالنے کا وقت آئے اور نہ ڈالے، گواہی دینے کا نمبر آئے اور گواہی نہ دے، آپ نے بیان فرمایا اوٹ نہ ڈالنا یہ ایسا گناہ ہے جیسے جھوٹی گواہی دینا. جھوٹی گواہی دینا گناہ کبیرہ. اسی طرح اوٹ نہ ڈالنا، شہادت نہ دینا، گواہی نہ دینا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے. بخاری میں، مسلم میں، اکثر حدیث کی کتابوں میں روایت ہے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر. 3 مرتبہ بیان فرمایا میری امت کے لوگوں میں تم کو بتاؤں بڑے بڑے گناہ کون سے ہیں، میں آپ کو بتاؤں بڑے بڑے گناہ کون سے ہیں، میں آپ کو بتاؤں بڑے بڑے گناہ کون سے ہیں. آپ نے بیان فرمایا الاشراک باللہ، سب سے پہلا جرم اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اس سے بڑا گناہ کوئی اور نہیں ہو سکتا. وعقوق الوالدین، ماں باپ کی نافرمانی کرنا سب سے بڑا گناہ. اس کے بعد بیان فرمایا وشہادت الزور او قول الزور، اللہ کے نبی نے بیان فرمایا جھوٹی گواہی دینا. جھوٹی گواہی دینا. وہ روایت کرنے والے راوی صحابی بیان فرماتے ہیں فما زال یکررها، اللہ کے نبی لیٹے ہوئے تھے، کسی چیز کا سہارا لے کر لیٹے ہوئے تھے، اٹھ کر بیٹھ گئے اور بار بار کہنے لگے، بار بار کہنے لگے جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی گواہی دینا بہت بڑا گناہ ہے. اتنی مرتبہ کہا، اتنی مرتبہ کہا. وہ صحابی بیان فرماتے ہیں حتی قلنا لیتہ سکتا، ہمارے دل میں خواہش پیدا ہونے لگی کاش اللہ کے نبی خاموش ہو جائے. اتنی مرتبہ کیوں کہہ رہے ہیں کاش آپ خاموش ہو جائیں؟ جھوٹی گواہی دینا اتنا بڑا گناہ ہے. اپنے اوٹ کا صحیح استعمال نہ کرنا سب سے بڑا گناہ ہے، سب سے بڑا جرم ہے. اس لیے میرے بھائیوں اوٹ کا استعمال صحیح کرو. صحیح استعمال کرنا یہ بھی فرض، اور ڈالنے سے پہلے تحقیق کرنا یہ بھی فرض. اب کسے ڈالے میرے بھائیوں؟ سب مکار، سب دھوکے باز. ان میں جو سب سے زیادہ چھوٹا ہوتا ہے نا جرم کے اعتبار سے، چوری کے اعتبار سے، دھوکے کے اعتبار سے، جو کم درجے کا ہوتا ہے اسے ڈال دیں. علماء یہی بیان فرماتے ہیں سب ایسے ہی لوگ ہیں تو کیا کریں، مجبوری کے درجے میں جو سب سے کم درجے کا ہوتا ہے اسے ڈال کر جتا دے.
بہرحال ووٹ ڈالنا علماء نے لکھا یہ فرض ہے، یہ شریعت کا مسئلہ ہے۔ پہلا نمبر ووٹ ڈالنا، شہادت گواہی دینا، یا یہ کہ علماء بیان فرماتے ہیں ووٹ ڈالنا سفارش کرنا ہے، سفارش کے درجے میں من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منها ومن یشفع شفاعۃ سیئۃ یکن لہ کفل منها۔ کلام پاک کے 5ویں پارے میں آیت ہے، اللہ بیان فرماتا ہے اچھی سفارش کرو، اچھی سفارش کرو، اچھے لوگوں کی سفارش کرو، وہ خیر کا کام کرے، بھلائی کا کام کرے، ملک کا کام کرے، ملت کا کام کرے، شہر کا کام کرے، جو بھی خیر کا کام کرے گا اس کے کام کرنے میں اللہ تمہیں بھی ثواب دے گا۔ اگر تم نے برے لوگوں کی سفارش کی اور ڈال دیا 5 سال تک بھگتو، سزاؤں کو بھگتو، حالات بگڑیں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ وہ قوم کا سودا کرے گا، ملک کا سودا کرے گا، ملت کا سودا کرے گا، ایمان عقائد کا سودا کرے گا۔ جو بھی جرم کرے گا اس کے جرم میں تم بھی شریک ہو جاؤ گے۔ غلط استعمال کیا، غلط سفارش کی، بھگتو 5 سال تک، وہ کیا کیا کرے گا اس کا گناہ تم کو بھی ملے گا۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں ووٹ ڈالنا سفارشی ہے، اچھے لوگوں کی سفارش کرو، وہ خیر کا کام کرے، اللہ آپ کو بھی ثواب دیں گے۔ یا یہ کہ علماء فرماتے ہیں ووٹ ڈالنا گویا کہ اپنا وکیل بنانا ہے۔ میں اسمبلی تک نہیں جا سکتا، میں لوک سبھا تک نہیں جا سکتا، میں راجیہ سبھا تک نہیں جا سکتا، گویا ووٹ ڈالنا اپنا نمائندہ بنانا ہے۔ تم جاؤ قوم کی رہبری کرو، تم جاؤ شہر کی رہبری کرو، تم جاؤ ملت کی رہبری کرو، اور تمہارے دلوں میں تعصب نہ ہو، نفرت نہ ہو، زہر نہ ہو، تم جاؤ نمائندگی کرو۔ ووٹ ڈالنا گویا کہ اپنا نمائندہ بنا کے بھیجنا ہے۔ وکیل بنانے سے پہلے تحقیق کرو اپنا نمائندہ کس کو بنا رہے ہیں۔ تو ووٹ 3 حیثیت کے ذریعے سے بیان فرمایا، یا تو شہادت گواہی دینا، یا سفارش کرنا، یا یہ کہ اپنا وکیل بنانا۔ 3 طریقے سے بھی دیکھے ووٹ ڈالنا شریعت کی نظر میں ضروری ہے۔ استعمال صحیح کرو، غلط استعمال نہ کرو، اور اپنے درمیان اتحاد پیدا کرو، اپنے درمیان اتفاق پیدا کرو۔ میرے بھائیوں، ایک بات بول کر اپنی بات ختم کر دیتا ہوں۔ 2 لوگوں میں اتحاد پیدا ہو جائے، 2 جماعتوں میں اتحاد پیدا ہو جائے۔ سب سے پہلی جماعت علماء میں اتحاد پیدا ہو جائے۔ کولار شہر کی حد تک انشاءاللہ میں بات کروں گا۔ کولار شہر میں جو مسلک کے بھی علماء ہیں، علماء کے درمیان اتحاد پیدا کرنا انشاءاللہ میں اپنا ذمہ لیتا ہوں۔ انشاءاللہ پورے کولار شہر کے اندر جو بھی مسلک کا عالم ہو، علماء کے درمیان اتحاد پیدا کرنا، منبر پہ کھڑے ہو کر کہتا ہوں انشاءاللہ علماء کے درمیان اتحاد پیدا کرنا انشاءاللہ میں اپنا ذمہ لیتا ہوں، اتحاد پیدا کروں گا انشاءاللہ۔ اور دوسری جماعت ہے جو اپنے آپ کو کہتے ہیں نا، میں عمائدین شہر میں سے ہوں، میں کونسلر ہوں، میں فلاں، اور سمجھتے ہیں میں کولار کا بڑا، میں کولار کا بڑا۔ یہ دوسری جماعت ہے۔ تمہارے درمیان اتحاد پیدا ہونا ضروری۔ تمہارے درمیان اتحاد کون پیدا کرے، اس کی ذمہ داری کون لے گا؟ تمہارے دل پر میں نے ہاتھ رکھا ہے، تمہارے دماغ پر میں نے ہاتھ رکھا ہے۔ آج کہتے ہیں نا علماء میں اختلاف، علماء میں اتحاد نہیں، انشاءاللہ میں ذمہ لیتا ہوں اتحاد کے لیے۔ جو لوگ اپنے آپ سے کہتے ہیں میں عمائدین شہر، میں سیاسی آدمی، میں فلاں،
تمہارے درمیان بھی اتحاد ہونا. تمہارے درمیان اتحاد پیدا کرنے کے لیے کون آنا؟ جبرائیل آنا کیا؟ تمہارے درمیان اتحاد نہیں، تمہارے دل آپس میں پھٹے ہوئے، تمہارے دلوں میں انتشار، تمہارے دماغ گندے ہو چکے ہیں. تمہارے درمیان اتحاد پیدا ہو جائے، پھر دیکھو کولار کا نقشہ بدل جائے گا. اللہ سے دعا فرمائیں، میں نے کسی پر تنقید نہیں کی، کولار کی حفاظت کے لیے، قوم کی حفاظت کے لیے میں نے اشارہ کیا ہے. سمجھنے والے سمجھ جائیں. اللہ سے دعا فرمائیں اللہ ہمارے ملک کے حالات درست فرمائے، اور اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہماری اولاد کی بہترین تربیت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.